بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج ہمارا عقیدے کا جو ٹاپک ہے وہ اس کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اس کو ہم اس حوالے سے چونکہ ہم سنتے رہتے ہیں اور اس کے اندر ہم صرف مین پوائنٹس دہرائیں گے اور آگے چلیں گے۔ توحید اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے اندر توحید سب سے بنیاد ہے، سب سے پہلی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز توحید جو شرعی طور پر فرض اور ضروری امور ہے، اس میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کی طرف دعوت دی جائے، جس پر ایمان لایا جائے۔ یہ تمام نیک اعمال پر اس کو سبقت حاصل ہے، یہ مقدم ہے، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت اٹھتی ہے، یہ وہ بیج ہے جس سے اسلام کا شجر مبارک پھوٹتا ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے۔ آپ نے معاذ بن جبل کو جب یمن میں بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، وَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں پکارو وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اکیلے کی جو ہے اللہ کی توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ توحید کے بغیر عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ توحید عبادات کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط اور اس کے قبولیت کی اساس ہے۔ جس طرح سے طہارت کے بغیر نماز کو نماز قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح سے عبادات اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ توحید ہو۔ اس کی بے شمار دلائل ہیں۔ ایک حدیث یہاں پر چند 2 احادیث ذکر کی ہیں۔ ایک سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ نحر کرنے کی، ذبح کرنے کی نظر مانی، تو ان کے بیٹے حشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ تو ذبح کر دیے، جبکہ عمر بن عاص نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے ذبح کر دوں؟ انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما ابو کا، تمہارے جو والد تھے، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، اگر انہوں نے توحید کا اقرار کیا ہوتا تو پھر تو تم اس کی طرف سے صدقہ کرو اور روزہ رکھو، یہ انہیں فائدہ دیتا۔ ٹھیک ہے، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ۔ لیکن جب انہوں نے توحید کو ہی نہیں مانا تو اب ان کی طرف سے آپ اونٹ ذبح کریں یا نیکی کے کوئی کام کریں تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان، جدعان بھی ہو سکتا ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، وہ جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه، اس کو یہ کام کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ انه لم يقل يوما، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میرے خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دینا، یعنی اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اللہ رب العزت کی عبودیت کو اختیار نہیں کیا۔ تو اس کے باوجود اس وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال اس کے لیے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے توحید دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور ہدایت کا باعث ہے۔
توحید سے ہی دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے اور اسی سے آخرت کے خوف سے امن ملے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں امن ملے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، تو ظلم کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ظلم یہاں مراد شرک ہے، کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، وہ ان کے لیے امن ہوگا۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ دو طرح کی اب قسمیں ہیں، ایک ہے امن کامل، ٹھیک ہے، اور ایک ہے امن ناقص، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنا توحید کے اوپر کاربند ہوگا، جتنے افضل طریقے سے، جتنے کامل طریقے سے، اسے اتنا کامل امن ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو جتنا اس کے اندر کمزور ہوگا اس کا امن جو ہے اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اسی لیے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے کبیرہ گناہ والوں کو، وہ ایمان والے ہوتے ہیں مگر ساتھ انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں، تو انہیں عذاب قبر ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اگر اللہ معاف نہ کرے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی گر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی جو انسان اور جو مسلمانوں کے اوپر تکالیف آتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے عمل کرنے لگیں، تو ان سے ان کا امن جو ہے اس کے اندر نقص واقع ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنا ان کا توحید اور اللہ پر ایمان اور تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ مکہ کے بازاروں میں فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، اور وَيَدْخُلُ فِي فُجَاجِهَا، آپ جو ہے وَالنَّاسُ مُقْتَصِفُونَ عَلَيْهِ، لوگ آپ کے گرد جو ہے ان کا ہجوم تھا، اور آپ کسی سے بات چیت، میں نے کسی کو بات چیت کرتے نہیں دیکھا، یعنی سب کے سب خاموش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہو رہے تھے اور آپ مسلسل فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے بعد توحید کی فضیلت یہ ہے کہ توحید جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی اساس ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ان میں مختلف پہلوؤں سے جو ہے احادیث اور آیات آئی ہیں۔ ایک تو احادیث اور آیات وہ ہیں جو جنت میں داخلے کا وعدہ کرتی ہیں، ٹھیک، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، جو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جنہوں نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اللہ کی روح ہے جو اللہ نے بھیجی، اور جنت حق ہے اور آگ حق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہ جنت میں تو چلا جائے گا، اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، گناہ بھی اس نے کیا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے دخول عاجل، عذاب و عقاب کا سامنا کیے بغیر جنت میں داخل ہو جانا، موت کی تکلیف، قبر کے عذاب، ٹھیک ہے، یعنی موت کے وقت جو انسان کو ایک تو فطرتی تکلیف ہے جو ہر انسان کو ہوتی ہے، ایک وہ تکلیف جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو دی جاتی ہے، اس تکلیف سے محفوظ ہو کر، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو کر جنت میں داخل ہو جانا، یہ اس کو کہتے ہیں دخول عاجل۔ اور ایک ہے دخول عاجل، عذاب اور عقاب سے گزر کے جنت میں داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں تو داخل ہو جائے گا توحید والا، مگر اگر اللہ تعالی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو عذاب دیا، اس کو قبر میں عذاب بھگتنا پڑا، اس کو
موت کی تک سختیوں میں مبتلا کر دیا گیا اور آخرت میں اس کو جہنم میں گرا دیا گیا، تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوا، کتنی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا۔ تو اللہ سے ہمیشہ اس جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر اللہ کی پکڑ کے ہو۔ اور اس کی دلیل ایک اور بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ جس شخص کی موت کے وقت آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی، آپ نے کیا فرمایا کہ وہ بلا آخر کسی نہ کسی دن جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر لفظ ہے من کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنت یوما من الدہر، زمانے میں کسی دن جنت میں چلا جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، اگرچہ جنت میں جانے سے اس کے پہلے اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہو، ٹھیک ہے، بے شک وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوا ہو یا جہنم میں گرایا گیا ہو، آخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کے اندر تخویف، خوف بھی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ امید تو یہ ہے کہ موحد کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر کار تو چھٹکارا رکھا ہے، اور جس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس سانسیں چل رہی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانا ہے، جنت سے پہلے قبر اور آخرت اور پل صراط اور بڑے بڑے مناظر ہیں، جہاں پر پھر پکڑا گیا تو پھر مارا گیا تو پتہ نہیں پھر کب تک وہاں پڑا رہے گا اور کب تک جلے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور جنت میں داخل بغیر عذاب کے فرمائے۔ اچھا، دوسری جو احادیث ہیں ان کے اندر ایک تو احادیث ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کرتی ہیں، اور دوسری قسم کی احادیث ہیں جو جہنم سے آزادی کا جن میں وعدہ ہے، کہ جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے کہ توحید پر ایمان لانے والا شخص جو ہے جہنم سے آزادی پا جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے محض رضائے الہی کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کامل آزادی، اور یہ کسے ملے گی؟ جس کی توحید کامل ہوگی، ٹھیک ہے، توحید کامل ہوگی، جہنم سے اس کو کامل آزادی ملے گی، اور جس کی توحید ناقص ہوگی تو وہ عذاب سے گزر کر جہنم میں جائے گا۔ تو کامل آزادی کی بہت ساری جو ہے نا شکلیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صوفیوں والا مطلب کہ جی آپ سے بس گناہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کتاب و سنت کو پڑھ کر دیکھیں، شریعت نے کہ یعنی اسلام کا جو مزاج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مزاج اپنایا ہے، وہ مزاج کفر سے ٹکرانے کا، اسلام کے لیے کھڑا ہونے کا، معاشروں میں حق کی گواہی دینے کا، باطل کا انکار کرنے کا بنایا ہے۔ اور گناہوں کے بارے میں کیا مزاج بنایا ہے؟ گناہوں سے ڈرایا ہے، یقیناً ڈرایا ہے، گناہوں کی شناعت کو بیان کیا، مگر کیا فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، گناہ تم سے ہوں گے، بلکہ فرمایا گناہ تم نہ کرو، اللہ تم کو لے جائے، اور ایسی قوم لائے جو گناہ کرے اللہ سے معافی مانگے۔ تو ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں جو مذہبی طبقوں کے ہاں اور دیندار ہمارے طبقوں کے ہاں بہت سارے لوگوں کے ہاں جو پایا جاتا ہے، سوائے آپ چند ایک ناموں کو چھوڑ دیں، سید قطب، سید مودودی، اللہ تعالیٰ ان دو کے اوپر رحمتیں فرمائے، یا بہت سے وہ عرب علماء جو اہل حق ہیں، تو ورنہ یا ہمارے یہاں کے بھی بہت سے علماء حق اور دیگر بھی، لیکن بڑے نام ان دونوں کو صحیح فکر کو اسلام کی لیڈ کرنے والے وہ سید قطب اور سید مودودی کے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جتنے بھی طبقے پائے جاتے ہیں ان کے ہاں گناہ جو ہے وہ بنیادی مرکز اور محور بن جاتے ہیں کہ بس ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں حق کی گواہی دے رہے ہیں، آپ شرک کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس زمین پر غیر اللہ کا دین قائم ہونے میں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، آپ کو معاشروں میں غیر اسلامی ثقافت سے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، یعنی یہ غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں جو بہت نیک ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں، بہت ان کی قربانیاں ہیں، اور وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ ان کے جب قریب ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کو نہ
وقت کے کفر کا علم ہے، نہ وقت کے کفر کی سازشوں کا علم ہے کہ ہمارے بچے کس طرح الحاد میں ہیں، کفر میں ہیں، اور ان کو گھیرا جا رہا ہے اور ان کے دماغوں میں کفر انڈیلا جا رہا ہے، اور کس طرح سے یہ پوری دنیا کے جو نظام ہے سیاست سے لے کر معیشت تک اور معاشرت سے لے کر نظام تعلیم تک سارے کے سارا جو ہے وہ باطل پر کھڑا ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ بس میرے بھائی آپ نماز پڑھ لیں، آپ داڑھی رکھ لیں، آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں، آپ میوزک نہ سنیں، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت ہے توحید۔ آپ توحید کی دعوت دیں، اور گناہوں سے انسان کا جو بچنا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ کے قرب سے ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے گناہ حرام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ موسیقی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، کس مسلمان کو نہیں پتا۔ مسئلہ جہالت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلام بطور مشن موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام جب بطور مشن ہوتا ہے تو پھر دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر دل اللہ رب العزت سے جڑتے ہیں۔ جتنے دلوں میں اللہ کے دشمنوں کی نفرت ہوگی اتنا یہ دل اللہ کے قریب ہوگا۔ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، گناہوں کو اس طرح فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ گلٹ میں ہی چلا جائے اور وہ سمجھے کہ بس میں تو ہوں ہی گندہ ترین بندہ، اور وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، امید کو قائم کرے اور اللہ کی طرف پلٹے، وہ اللہ سے الٹا دور ہو جائے۔ اور یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے بدقسمتی سے۔ اچھا جی، تو کامل آزادی اور ناقص آزادی جہنم سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنة یسمون الجہنمیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم جہنم سے نکلے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی، اور ان کا جو نام رکھا جائے گا وہ جہنمی، یعنی کہیں گے جہنمی آ گئے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ گناہوں سے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تنبیہ، یاد رہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب سے توحید ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسے گناہ جو آدمی کو کافر نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں غیر مکفرہ۔ غیر مکفرہ، میرے ساتھ دہرا لیں آپ سب، غیر مکفرہ، ٹھیک ہے، یہ ٹرمز ہیں عقیدے کی، یہ ہمیں آنی چاہیے۔ غیر مکفرہ، تو غیر مکفرہ سے مراد وہ گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں، یعنی کفر کے علاوہ ہیں، تو جن سے ختم نہیں ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ توحید تو ختم نہیں ہوتی، البتہ اس کے کمال میں نقص واقع ہوتا ہے، بلندی نہیں رہتی، توحید کا حسن نہیں رہتا۔ اچھا، تیسری طرح کی جو احادیث ہیں، پہلی طرح کی احادیث کیا تھی توحید کی فضیلت میں؟ جنت میں جانے کا وعدہ، دوسری جہنم سے آزادی کا وعدہ، اور تیسری طرح کی احادیث ہے عدم عذاب کا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کو یہ فرمانا ہے کہ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر جب وہ ایسا کریں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہو جائے گا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جو شرک نہیں کرتا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو توحید میں نقص ہے، انسان کا استغفار نہ کرنا، کبیرہ گناہ کرتے چلے جانا، اللہ سے بے پرواہ ہو جانا، یہ اس پر جو عذاب ہوگا یہ دلیل ہے کہ توحید میں، یعنی انسان جو ہے وہ توحید کے اندر مکمل نہیں ہے، یا توحید کے اندر مکمل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شرک کی کوئی نہ کوئی آمیزش پائی جاتی ہے۔ وہ اگرچہ کہ وہ شرک اکبر نہیں ہوتا، وہ شرک نہیں ہوتا جسے آدمی اسلام سے نکل جائے، مگر وہ شرک ضرور ہوتا ہے جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ کرے، استغفار کرے، کبیرہ گناہوں کو تو چھوڑنا شرط ہے، ان کو چھوڑے، ٹھیک ہے، توبہ کے بعد۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ کبیرہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور فحش کاموں کو چھوڑتے ہیں، الا اللمم، سوائے جو پھر صغیرہ ہیں جو ہو جاتے ہیں انسان سے، تو کم از کم کبیرہ گناہوں کو پہچانے، سمجھیے کہ کون سے کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن میں علماء نے غالباً 3 شرائط بیان کی ہیں، اس پر لعنت نہ کی گئی ہو،
اگر تو لعنت کی گئی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اس پر عذاب کی وعید نہ ہو، اگر عذاب کی وعید ہے تو کبیرہ گناہ ہے. اور تیسرا جو ہے ایک لعنت نہ کی گئی، لعنت اگر ہے تو کبیرہ گناہ ہے، عذاب کی وعید ہے. اور تیسری حدود، اگر اس پر کوئی حد بتائی گئی ہے تو بھی وہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ صغیرہ کے اندر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ حساب ہے کہ ہم نے صغیرہ کو کبیرہ بنایا ہوا ہے اور کبیرہ کو حلال ہی کیا ہوا ہے. اللہ رحم فرمائے. غیبتیں، چغلیاں اور بہت سارے گناہ جو حدیث میں سخت جس کے اندر فائدے ہیں ان کو ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سود ہے، حرام کھانا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے. تو یہ اس کے اندر ایک اہم ترین جو ہے وہ ہے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم عذاب کا وعدہ ہے. تو یہ 3 طرح کی نصوص ہیں. کچھ چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اسی طرح سے توحید کی فضیلت میں ایک نقطہ یہ ہے کہ توحید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. اسی طرح توحید کی اہمیت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ توحید تخلیق انس و جن کی اصل حکمت ہے. انسانوں اور جنوں کو اصل میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اب دیکھیں یہاں بھی بات سمجھیں، یہاں سے سیکولرزم کا رد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب کیا؟ ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم جو ہے مصلی ڈال کے آپ سجدہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اصولی طور پر اللہ کی اطاعت والا ہونا چاہیے. چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، وہ بازار میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ بطور حکمران ہے، بطور خاوند ہے، بطور بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ بطور تاجر ہے، وہ کسی بھی زندگی میں کسی بھی پہلو سے ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں. اس سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے تاکہ گناہ مٹ جائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں اپنا حاکم مانتا ہے اور اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے. تو اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی. ایک طرف سیکولرزم کا رد ہے اور دوسری طرف ان مذہبی طبقوں کا بھی رد ہے جو سمجھتے ہیں کہ دینداری محض جو ہے نا وہ عبادتوں کا یعنی سجدوں کا اور رکوع اور قیام کا نام ہے. یعنی اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرا بیٹا عالم بن جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ بس حفظ کر لے اور ہر ٹائم یہ آپ کو نا قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آئے اور مسجد کے اندر نظر آئے. ٹھیک ہے. اور رہا کھیلنا کودنا اور جو ہے تفریح کرنا، سیاحت کرنا اور اپنی خاوندوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ خوش گپی کرنا. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بہت سارے مذہبی لوگ جو زیادہ جن کو مذہب کی چیزیں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری فضول چیزیں ہیں اور یہ تو سب کا سب جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، اللہ کی عبادت تو نہیں ہے. حالانکہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو عبادت ہے. حتیٰ کہ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اجر ملتا ہے. یہ بھی اللہ کے دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی عبادت کے اندر آ جاتا ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ حرام تعلق رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. کہا ہاں ہوگا. فرمایا پھر اب نیک صحیح حلال تعلق رکھ رہا ہے تو اس کو ثواب ہوگا. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے جھکیں، ایک اللہ کے دین میں اپنی زندگی کی خوشیاں اور دین کی زندگی کے غم اور زندگی کے ہر پہلو کو گزاریں. اسی طرح سے میزان میں سب سے بھاری کلمہ توحید ہوگا. اللہ کی توحید کا جو کلمہ ہے سب سے بھاری ہوگا. بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک شخص کے برے اعمال کے رجسٹر کھل جائیں گے. جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کے سامنے برائیاں ہی برائیاں ہوں گی. تو وہ تو سمجھے گا یا اللہ میں تو آج مارا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا اور چھوٹا سا پرزہ ہوگا اور اس پر یہ گواہی لکھی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ.
تو یہ پرزہ پھر ان رجسٹروں کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ نکالنا کہ یہ تو ہم نے تو کلمہ کی گواہی دی ہوئی ہے، لہٰذا ہمارا وہاں بھاری ہو جائے گا۔ تو بھائی وہ جو بھاری اس کا ہوگا، اس سے پہلے وہ جو قبر کے اندر اس نے عذاب سہے اور اس نے ماریں کھائیں اور ایک دوسری پسلیاں ایک دوسروں میں پھنس گئیں اور فرشتے جو ہے وہ گرز سے نہ جانے کیسے کیسے عذاب جو ہے حدیث میں ذکر ہے، اور پھر وہ قبر کے جہنم کے اندر بھی گرتا جو ہے جلتا پھرا اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور پھر آخر اس کو جنت مل گئی، تو وہ سارا نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان جب بھی کسی ایک دلیل کو لیتا ہے نا تو سمجھ لے مارا جاتا ہے، تو ہمیں دین کے ہر پہلو سے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اور دوسرا علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے وہ لا الہ الا اللہ اتنی سچے دل سے کہا ہوگا، اتنے سچے دل سے کہا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی اس نے قربانی، اس کے دل کے اندر ایسے جذبات ہوں گے اللہ سے محبت کے، اور اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا کہ جس کو چاہے بخش دے، اس کے لیے اللہ نے چاہا بخش دیا۔ اب ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو ہے نا پرزہ رکھا جائے گا اور ہر ایک جو ہے نا سیدھا جنت میں جائے گا، نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، جو باقی گناہ ہیں، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہوں سے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کو تو ترک کرنا شرط ہے، ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں طریقہ تلاش کرنا چاہیے، اور باقی گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اسی طرح سے فرمایا سب سے افضل ذکر کلمہ توحید ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد بھی توحید ہے، یہ شفاعت بھی اسی کو ملے گی جس کے دل میں اللہ کی توحید پر ایمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، توحید مخلوق میں اصل ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اصل جو ہے، یعنی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق توحید پر پیدا کی گئی ہے۔ تو یہاں سے سائنس کے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ سائنس کا نظریہ تو میں نے غلط کہہ دیا، بعض فلاسفرز کا، جو سائنس تو بالکل اور چیز ہے، بعض فلاسفرز کا جن کو ہمیں ہماری درسی کتابوں کے اندر جسے جو ہے نا سائنس کے عنوان سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اصل جو تھی، انسان جو تھے وہ ارتقاء کے نظریے کا ہی ایک حصہ ہے، اس کو ارتقاء کا نظریہ کہتے ہیں، کہ انسان پہلے جو ہے وہ بہت سارے بتوں کو پوجتا تھا اور بہت سارے خداؤں کو پوجتا تھا، اور ہر جو طاقتور چیز ہے، کڑکتی بجلی اور سورج، نکلتا سورج اور آگ، ہر چیز کی پوجا کرتا تھا۔ پھر آہستہ 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 انسان جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا گیا تو اس کی جو معبود ہیں وہ تبدیل ہوتے گئے، تب یہاں تک کہ پھر آخر میں توحید کا کنسیپٹ آ گیا۔ تو یہ کنسیپٹ جو غالباً یونانی فلاسفرز کا ہے، تو یہ کنسیپٹ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، توحید کے اوپر پیدا کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، سب لوگ ایک امت تھے اور انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ اور اس کی تشریح، اس آیت کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں فرمائی ہے، کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی التوحید، آدم اور نوح علیہ السلام کے مابین 10 صدیوں کا زمانہ تھا، اور اس عرصے میں سب کے سب لوگ توحید پر قائم تھے، سب کے سب لوگ توحید پر قائم تھے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل باطل ہے۔ یہ بالکل باطل ہے کہ توحید بعد میں آئی ہے اور جو ہے شرک پہلے آیا ہے۔ تو توحید پر ہی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے اور شرک بعد کے اندر آیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ کیسے اس کے اندر آیا۔ اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، آپ کے